بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے اسلامک سٹڈیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مختلف ٹرمینالوجیز کے حوالے سے جو سوالات ہو رہے ہیں یا سوالات متوقع ہیں، ان میں سب سے پہلے آغاز نزول قرآن۔ قرآن کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پڑھا گیا۔ وہ کتاب جو پڑھی گئی ہو، یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نزول کب شروع ہوا؟ اس کتاب کا نزول اس دن شروع ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ علق کی 5 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ سورہ علق کی 5 آیاتیں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیات ہیں قرآن عظیم الشان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ آغاز نزول قرآن تھا، اور قرآن عظیم الشان کی 2 تراتیب پائی جاتی ہے، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن عظیم الشان کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ علق ہے۔ سورہ علق، علق کی کیا معنی ہے؟ علق کے معنی ہے گوشت کا لوتڑا، یعنی جمع ہوا خون، بلڈ، جو خون جمع ہوا ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو علق کہتے ہیں، یعنی کلاٹ بلڈ۔ کلاٹ جو بلڈ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو علق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ جب جبرائیل امین یہ 5 آیات لے کر آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ تو سب سے پہلے جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، آئی ایم illiterate، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکے دیے گئے جبرائیل امین کے ذریعے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے قرآن عظیم الشان کو ایبزارب کرنا شروع کیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ قرآن عظیم الشان کے نزول کے حوالے سے وہ بحث تھی جو انٹرویو میں ہوئی یا آنے والے انٹرویو میں آپ کے لیے متوقع ہیں۔ واقعہ طائف کے حوالے سے، واقعہ طائف 50 میل کی بلندی پر، 50 میل کی دوری پر اپروکسیمیٹلی طائف پڑا ہوا ہے۔ اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت فرٹیلٹی والی زمین ہے، یہاں پر ہر قسم کے میوے ہوتے ہیں جو مکہ شہر کو سپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر بنایا گیا تھا، یہاں پر ان میں روح پھونکی گئی تھی، اس کے بعد پھر جنت لے جایا گیا۔ تو یہ وہ سرزمین ہے طائف کی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نیت سے سب سے پہلے سفر کیا۔ یہ مکہ کے سبرب ہے، سبرب کہتے ہیں مضافات کو۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ اویسس ہے، یہ وہ نخلستان ہے جو مکہ کا سبرب کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبیلوں کو دعوت دی۔ 17 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقیم رہے، 17 دن تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے، ان ظالموں نے نہایت تنگ کیا۔ راستے میں وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن نازل ہوئی، اور جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ذمہ کے حوالے سے، ذمہ کون ہے؟ ذمہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی اسٹیٹ، جو اسلامی ریاست کے حدود میں اپنی زندگی گزارتے ہو، ان لوگوں کو اسلامی اصطلاح میں ذمہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بحث ہوئی تھی کہ اسلامی فوج جب کسی علاقے میں داخل ہوتی تو وہ کون سے 3 پاسچولیٹس، 3 نکات، 3 پوائنٹس ان لوگوں کے سامنے رکھتی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا اسلام قبول کر لو، آپ
ہم سے ہمیشہ کے لیے بری ہو جاؤ گے اور آپ ہماری نگرانی میں آ جاؤ گے۔ نمبر 2، جزیہ دینا منظور کر لو۔ جزیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت لوگوں سے لیتی ہے، اور کن لوگوں سے؟ غیر مسلم لوگوں سے لیتی ہے اور ان کے فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دوسرا پوائنٹ بھی تسلیم نہیں کرتے تو نمبر 3، پھر جنگ کے لیے تیاری کر لو، پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اس کے بعد اگر ہمیں فتح ہوئی تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو آپ آزاد تصور ہوں گے۔ علاوہ ازیں یہ بحث مباحثے کے دوران سوال کیا گیا تھا کہ اسلامی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 3 بیسک ہدایت دیتے ہیں؟ نمبر 1، بوڑھے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، سبز درختوں کو نہ گرایا جائے۔ نمبر 3، ان کی عبادت گاہوں اور گھروں کو نہ گرایا جائے، ان کی عبادت گاہوں اور گھروں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے۔ وہ 3 بیسک ہدایات ہے جو انٹرنیشنل لاز ہے وار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے سیکھی ہے، یہ ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرتے تھے۔ یہ 3 پاسٹولیٹ تھے۔ لشکر اسامہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ اسلام خاص کر تاریخ نبوت کے دور میں سب سے چھوٹے کمانڈر ہے۔ 17 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی سلیکشن کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کے بیٹے ہیں۔ متبنہ سے کیا مراد ہے؟ یہ عربی زبان کی ٹرمنالوجی ہے۔ منہ بولے بیٹے کو متبنہ کہا جاتا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، اور یہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلیکشن کی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی کمانداری کے نیچے وہ فوج میں شامل تھے۔ اور یہ فوج کب روانہ کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے اس کی سلیکشن ہوئی، لیکن درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے پہلے سب سے پہلا جو کام کیا وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی۔ حالانکہ صحابہ کرام نے، اکابر صحابہ نے صدیق اکبر کے اس تجویز کے ساتھ مخالفت پیش کی کہ اس وقت مدینے کے دفاع کے لیے اشد ضرورت ہے لوگوں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو تبوک روانہ کیا، روم روانہ کیا، موتا روانہ کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے موتا جو روم کے حدود میں آتا ہے۔ یہاں پر جا کر انہوں نے اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیا، اور قاتل کا سر لا کر مدینہ میں صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا۔ مدعیان نبوت سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک فتنہ اٹھا، اس کو فتنہ مدعیان نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ عین اسی وقت 3 لوگوں نے بیک وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا: مسلمہ کذاب، سجا نامی عورت اور اسود عنسی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن ختم نبوت کے عظیم کام کو سمجھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور ان کو شکست ہوئی، اور تا قیامت یہ تحریک ختم نبوت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اس لیے
فرماتے ہیں میرے بعد 30 نبی آئیں گے لیکن سن لو وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور آج تک 25 نبی آ چکے ہیں، اسٹیمیٹ کے مطابق 5 نبیوں کا انتظار ہے، جھوٹے نبی، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ برصغیر میں، آپ کے برصغیر میں ایک جھوٹے نبی مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن انگریزوں کی یہ چال جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ناکام ثابت ہوئی۔ اولاد رسول کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے کافی سوالات ہوئے، بیس مباحثہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، نمبر 1۔ حضرت عبداللہ دوسرے بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، یہ 3 بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام قاسم ہے، دوسرے کا عبداللہ ہے اور تیسرے کا ابراہیم ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، کیونکہ ایک کا نام طاہر بھی تھا، وہ جو ہے وہ عبداللہ کا لقب طاہر تھا، عبداللہ کا ایک نام طاہر بھی تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور اس بیٹے کا نام طاہر ہے۔ یہ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ جو ہے یہ کس کے بطن سے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھے، جبکہ ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ ماریہ قبطیہ وہ عورت ہے جو مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور اس ابراہیم جو ہے یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اور تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہوئے، اور یہ 3 پلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کتنی ہوئی؟ 7 ہوئی۔ یہ 7 جو فگر ہے نہایت برکت والا فگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی تعداد وہ 7 تھی۔ معجزات رسول کے حوالے سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے تو قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ شق قمر کے حوالے سے، شق قمر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شق قمر کہتے ہیں چاند کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے ذریعے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، صحابہ کرام نے اس کو ملاحظہ کیا، دنیا نے اس کو ملاحظہ کیا، اس معجزے کو شق قمر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں، یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کے حوالے سے انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔